قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود کو مبعوث فرمایا، لیکن اس شرکس قوم نے وقت کے پیغمبر کی باتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ قوم عاد ارم نام کی ایک بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ مضبوط طاقتور بدن اور لمبے لمبے قد کاٹھی کے تھے۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے بل پر پورے یمن شہر پر بہت جلد قابض ہو چکے تھے۔ اس قوم پر بہت سے بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ جو بہت جاہ و جلال والے تھے، جن میں ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ چنانچہ جب شدید کی موت واقع ہو گئی تو اس کے بھائی شداد کو پوری حکومت مل گئی۔ اس نے تمام سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کے دائرۂ حکومت میں آ گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے سارے بادشاہ بھی اس کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبہ حکومت نے اس کو اتنا زیادہ مغرور اور متکبر بنا دیا کہ اس نے خدائی دعویٰ کر ڈالا۔ چنانچہ اس وقت کے علماء اور پیغمبر نے اسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، جس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس بے شمار مال و دولت ہے اور حکومت ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود کی زبانی سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور وہاں کی نعمتوں کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے اس دنیا ہی میں جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے اس خدا کی بنائی جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں اس دنیا ہی میں جنت بنواؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 افراد پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے ضحاک بادشاہ، جو کہ اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ تمہارے پاس جتنا بھی سونا چاندی جمع ہے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام سرداروں اور بادشاہوں کو حکم دیا کہ وہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنا کر بھجوا دیں، اور کوہ عدن سے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹ کی دیوار چنی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی، حتیٰ کہ جب سورج کی کرنیں ان دیواروں پر پڑتی تھی تو انسانوں کی نگاہیں ان دیواروں پر نہیں ٹکتی تھیں۔ اس طرح شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ایک ستون جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ اس محل کی دیواریں یاقوت و مرجان سے سجائی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں اور شاخیں سونے کی تھیں اور پتے زمرد کے تھے، اور ان کے پھل موتی، یاقوت اور دیگر جواہرات سے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب سے سنوارا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیری سارا کام مکمل ہو گیا تو حکم دیا کہ پوری شہر میں ریشمی قالین بچھا دی جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے، اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ چنانچہ جنت کے بننے کے بعد شداد اپنے لاہو لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آ گئے اور اس پر موتی جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ ابھی شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب میں تھا
اور دوسرا شہر کے چوکھٹ پر۔ اتنے میں اس نے ایک اجنبی شخص کو شہر کے چوکھٹ پر دیکھا۔ شداد نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ جواب ملا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اندر جا کر عالی شان محلات کو دیکھ لوں۔ جواب ملا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ شداد نے کہا کہ اتنی تو مہلت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا زمین پر تھا۔ ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل نے ایک زوردار چیخ ماری، جس سے اسی وقت تمام شہر اپنی سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر چلا گیا۔ اس طرح شداد کی بنائی جنت سیکنڈوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک و برباد ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیوار کی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔